السلام علیکم دوستو، کربلا کی جنگ آخر کیوں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں جانیں گے جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک ایسی جنگ جو صرف تلواروں سے نہیں بلکہ حق اور باطل کے اصولوں سے لڑی گئی تھی۔ کربلا کی جنگ۔ اس ویڈیو میں آپ کو اس عظیم واقعے کی پوری کہانی شروع سے آخر تک مل جائے گی۔ تو چلیے جانتے ہیں کیا ہوا تھا اس دن۔ یزید کی ظالم حکومت اور امام حسین کا انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت ملی۔ یزید ایک ظالم اور بد اخلاق حاکم تھا۔ وہ شراب پیتا تھا، گناہ کرتا تھا۔ جب اسے حکومت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اس کی بیعت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا کہ امام حسین اور عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو اس کی بیعت کے لیے مجبور کریں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر سختی کی جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طور پر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ ایسا فاسق اور ظالم شخص مسلمانوں کا امام نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے۔ کوفہ سے نیوتا اور وعدے سے پھرنا۔ مکہ میں رہتے ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سے ہزاروں خط ملنے لگے تھے۔ ان خطوں میں کوفہ کے لوگوں نے لکھا تھا کہ یزید کا ظلم بڑھ رہا ہے اور وہ صرف آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے یہ خبر امام حسین کو بھیج دی کہ حالات بالکل صحیح ہیں اور آپ جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن افسوس، جب یزید کی دھاندلیاں اور دھمکیاں بڑھیں تو کوفہ کے لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات پوری طرح بدل چکے تھے۔ جو لوگ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی جان کے دشمن بن گئے۔ کربلا کی طرف سفر اور پانی کی بندش۔ مکہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل کا وہ خط مل چکا تھا جس میں کوفہ کے اچھے حالات بتائے گئے تھے۔ آپ اپنے پورے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ والوں کی بے وفائی کی خبر ملی۔ جب آپ کوفہ کے قریب پہنچے تو یزیدی فوج نے آپ کو روک لیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں، اگر اب نہیں چاہتے تو مجھے مکہ واپس جانے دو۔ لیکن یزیدی فوج کے سپہ سالار ابن زیاد نے ایک نہ سنی اور آپ کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کرتا رہا۔ آپ کی بات نہ مانی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستہ بدل لیا اور چلتے چلتے ایک سوکھے میدان میں پہنچے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ جگہ کربلا ہے۔ آپ نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ ادھر یزیدی فوج کو خبر ملی تو وہ بھی کربلا پہنچنے لگے۔ 3 محرم تک یزید نے 22,000 سپاہی کربلا بھیج دیے، جبکہ امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزیدی فوج اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدھے مقابلے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ امام حسین کو کمزور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان پر پانی بند کر دو۔ 7 محرم کو یزیدی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا۔ امام حسین اور ان کے جوان ساتھی جو پیاس برداشت کر گئے، لیکن چھوٹے بچوں اور عورتوں کا پیاس سے برا حال ہو گیا۔ عاشورہ کی رات اور شہادت کا دن۔ ظالم یزیدی فوج نے 9 محرم کو حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس علمبردار کو بھیجا اور ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یزیدی مان گئے۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنے پورے قافلے کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اب یہ طے ہے کہ ہم سب شہید کر دیے جائیں گے۔ جو کوئی بھی واپس جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے خیمے کے سارے چراغ بجھا دیے تاکہ جو جانا چاہے بے جھجک چلا چاہے، اسی کسی شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیے جلائے گئے تو سب وہیں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ کوئی بھی امام حسین کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ آخرکار 10 محرم، جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، آ پہنچا۔ یزیدی فوج نے حملہ شروع کر دیا۔ ایک طرف 22,000 کی فوج اور دوسری طرف صرف 72 لوگ۔ ہر شہید نے خوشی خوشی شہادت کا جام پیا، کبھی حر، کبھی قاسم، کبھی علی اکبر تو کبھی اون اور محمد۔ امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس دیکھ کر حضرت عباس سے رہا نہ گیا۔
وہ مشکیزہ لے کر نہر فرات کی طرف بڑھے اور پانی بھر لیا، لیکن واپس آتے ہوئے یزیدی فوج نے ان پر تیروں کی بارش کر دی اور حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا۔ ایک ایک کر کے اہل بیت کے سارے نوجوان شہید ہو گئے۔ جب سبھی ساتھی شہید ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلوار لے کر میدان میں اترے۔ آپ اکیلے ہی یزیدی فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ کی بہادری دیکھ کر کوئی بھی قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج سمجھ گئی کہ آپ نے سیدھے نہیں لڑا جا سکتا، تو ان کے کمانڈر نے ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حق اور باطل کی یہ خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ امام حسین زخمی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ظالم شمر ذل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا دی اور آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد کا منظر اور سبق: حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ پورے کوفہ میں گھمایا گیا، گلی گلی میں جلوس نکالے گئے۔ کربلا کی اس جنگ میں امام حسین کے خاندان سے صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے۔ امام حسین کے قافلے کی تمام عورتوں کو قید کر کے کوفہ لے جایا گیا۔ اس دن بھلے ہی امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین کی پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے حسین زندہ ہیں۔ یزید تو تاریخ کے اندھیرے میں گم ہو گیا، لیکن حسین دنیا میں روشنی بن کر چمک اٹھے۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنی اور اپنے عزیزوں کی قربانی دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نواسۂ رسول تھے، اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور اللہ فرشتوں کو کربلا بھیج دیتا یا بارش برسا دیتا، لیکن آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹا دیا۔ جب امام حسین نے اپنی ذوالفقار تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کیا تو وہ اللہ کے شیر کا حملہ تھا۔ جو بھی ان کے مقابلے آیا سیدھا جہنم میں پہنچا دیا گیا۔ آپ نے سینکڑوں ظالموں کو اکیلے مقابلہ کیا اور انہیں جہنم میں پہنچا دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کربلا کی جنگ کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جنگ کیوں ہوئی اور اس میں کیا کیا ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل حق اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، اور خاص طور سے یہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اگر کسی طرح کی کوئی غلطی ہو، خامی ہو تو کمنٹ میں ہماری اصلاح ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔